تاریخ انسانی نے ہزاروں جنگجو دیکھے، لاکھوں بہادر دیکھے اور بڑے بڑے فاتحین دیکھے جنہوں نے زمین کا نقشہ ہی بدل دیا۔ سکندر اعظم ہو یا چنگیز خان، ان کی تلواریں خون تو بہا سکتی تھیں مگر دلوں کو فتح نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ریگستان عرب کی تپتی ہوئی ریت سے ایک ایسی ہستی ابھری جس کی شخصیت کا لوہا صرف زمین والوں نے نہیں بلکہ آسمان والوں نے بھی مانا۔ ایک ایسا بہادر جس کی تلوار ذوالفقار جب میان سے نکلتی تو باطل کے بڑے بڑے سرداروں کی سانسیں رک جاتی تھی۔ ایک ایسا حکمران جس کے پاس دنیا کی دولت قدموں میں تھی مگر اس نے جو کی روٹی کو ترجیح دی۔ آج ہم تاریخ کے اس اوراق کو پلٹیں گے جس پر ایک نام لکھا ہے، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار، حضرت علی ابن ابی طالب۔ مکہ کی وادی جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں 13 رجب کو ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا جس نے اپنی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے انہیں کرم اللہ وجہہ لکھتی ہے، یعنی وہ چہرہ جسے اللہ نے بزرگ و برتر کر دیا۔ آپ کی پرورش کسی عام گھرانے میں نہیں ہوئی بلکہ آپ کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ ذرا سوچیں، جس کا مربی اور استاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کا کردار کیسا ہوگا؟ سن 7 ہجری، مقام خیبر، یہودیوں کا وہ قلعہ جو لوہے اور پتھر کا پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔ مسلسل کئی دن تک لشکر اسلام قلعہ فتح کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکامی ہوئی۔ فوجیں تھک چکی تھی، امیدیں دم توڑ رہی تھی۔ پھر وہ تاریخی اعلان ہوا جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ رسول خدا نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ مرحب جیسا دیو ہیکل جنگجو ایک ہی وار میں کاٹ دیا گیا اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو عقل تسلیم کرنے سے انکار ہے۔ جنگ کی شدت میں آپ کی ڈھال گر گئی تو آپ نے قلعہ خیبر کا وہ بھاری دروازہ جسے 40 آدمی مل کر ہلاتے تھے، آپ نے ننگے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا اور اسے ڈھال بنا کر جنگ لڑتے رہے۔ یہ جسمانی طاقت نہیں، یہ وہ روحانی طاقت تھی جسے ید اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کا ذکر کسی خاص دن یا تاریخ کا محتاج نہیں، چاہے 13 رجب کی نسبت ہو یا سال کا کوئی بھی لمحہ، ہم اس عظیم کردار کو یاد کر رہے ہیں جس نے ہمیں بتایا کہ بہادر ظلم کرنے میں نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دینے میں ہے۔